ہاں 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج محمد بشیر صاحب کی زوجہ شبیر صاحب کی زوجہ مرحومہ، ان کی دعا اور اظہار ثواب کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں بھی گھر والوں کو عزیز و اقربا کو اس صدمے میں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت حافظ علامہ ابرار اویسی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں فکر آخرت اور آخرت کی سوچ دے رہے تھے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ ظاہر ہے جہاں جانا ہے اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور جانے سے پہلے انتظام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا عقل مند نہیں ہے جسے پتہ ہو کہ 4 دن یہاں رہنا ہے، باقی زندگی ادھر گزارنی ہے، وہ 4 دن کے لیے سارا کچھ لگا دے اور جہاں ساری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ اسے کوئی عقل مند نہیں کہتا، اسے بیوقوف کہتے ہیں۔ تو جب رب نے بھیجا یہاں رہنے کے لیے نہیں 4 دن کے لیے، تو جہاں سے بھیجا وہاں ہی رہنا ہے، تو عقل مند وہ ہے 4 دن کے لیے گزارا کر لے، باقی آخرت کے لیے کر لے۔ یہ ایک ہی جملہ کافی ہے، اگر بندہ سمجھے تو، نہ سمجھے تو اس کے لیے تو پورا قرآن بھی کافی نہیں ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ کرائے کا مکان لیتے ہو تو اس پہ سارا کچھ نہیں لگاتے، تو دوسرے مکان میں کہتے ہو ادھر ریجے پوری کر لیں گے، اتنے سارا کچھ کرائیں گے، ایسے چند دن ہی رہنا ہے، تو یہ بھی کرائے بھی ہو ادھار ہو، ادھر آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ اپنے مالک ہو کہ آپ نے جانا نہیں ہے، رب کے ہو، آپ کی اولاد بھی رب کی، آپ کا مال بھی رب کا ہے، ایک دن لے لینا، فنا ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں رہنا۔ وہی تمہارا رہنا ہے جو یہاں رہ کر رب اور رب کے رسول کی مرضی پہ ہوگا، جو شریعت پہ کام ہوگا، جو شریعت کے مطابق ہوگا، وہی آگے آنا ہے، وہی تمہارے لیے محل بنیں گے آگے، اسی کے ذریعے کرم ہوں گے، اسی کے ذریعے فضل ہوں گے۔ اس لیے فکر آخرت کی طرف آئیں، آخرت کی سوچیں، جو آخرت کی سوچتا ہے اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑا زور دیا آخرت پہ۔ اب دیکھو یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو کہا ہے، لوگوں کو بھی کہا ہے، لیکن یہاں جو رب کو ماننے والے ہیں، رب اور رب کے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، انہیں رب فرما رہا ہے ایمان والو مجھے مانا ہے، مجھ پہ ایمان لائے ہو، میرے یار پہ ایمان لائے ہو، تو بس اتنا کافی ہے؟ اتنا نہیں، جب یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو حاضری بھی لگتی ہے، پھر اسباق بھی ملتے ہیں، پھر لکھے بھی جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں، پڑھے بھی جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی تک جانے کی تکلیفیں بھی برداشت کی جاتی ہیں، پھر اس میں انویسٹ بھی ہوتی، پیسے بھی لگتے ہیں، اس میں دن و رات بھی لگتا ہے۔ یہ عجیب قسم کا انسان ہے کہ ایمان بھی لائے اور ایمان کی یونیورسٹی میں داخل ہونا بھی نہ چاہے اور ایمان کے اسباق بھی نہ پڑھے۔ ایمان لانے کے بعد اس ہستی کی طرف سے جو نصاب آیا ہے، جو نظام دیا ہے، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، نظام سننا بھی نہ چاہے، اللہ کے فرامین بھی نہ سننا چاہے، اللہ کے محبوب کے فرامین بھی نہ سننا چاہے، بلکہ کہ مجھے ٹپے ہی سنا دو، ہمیں کو قصے کہانیاں سنا دو، بس ہمارا کام چلے، ہمیں نہ بتانا کہ رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب کے مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں، قبر کیسے ہماری روشن ہوگی، کیسے جنت کا باغ بنے گی، کیسے ہماری آخرت بہتر ہوگی، ہماری اولاد کس طرح بہتر ہوگی، ہماری زندگی کس طرح سنورے گی۔ رب نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم نے مانا ہے، اب ماننے کے بعد جو اس کی ماننی ہے وہ کیا ہے وہ بھی تمہیں بتلا دو، وہ بھی تو بتائیں۔ لیکن اس کے گاہک تھوڑے ہیں، اس کے گاہک تھوڑے ہیں، جھوٹ کے گاہک بہت ہیں، سچ کے گاہک تھوڑے ہیں۔ ایسی گفتگو سے بندے کم راضی ہوتے ہیں، تو ہم بندوں کو راضی کرنے نہیں آتے، ہم رب کو راضی کرنے آتے ہیں۔
جب رب راضی تو سب کچھ راضی. بندے کب راضی ہوتے ہیں؟ تو رب پہ نہیں راضی ہوتے ہیں رب پہ راضی. رب پہ کون سا راضی ہوتا؟ وہ چاہے سب کو راضی نہ کر لے، لیکن یہ تو سب پہ بھی راضی نہیں ہوتے. اسے انہی میں راضی کرو جس پہ رب راضی ہوتا ہے. بس اے ایمان والو، ایمان لائے ہو تو لانے کے بعد پرہیز کرو. تجھے آزاد نہیں چھوڑا، تجھ پہ کرم فرمایا ہے، تجھے اپنے یار کو امتی بنایا ہے، تجھے ایمان کی دولت دی ہے. دیکھ مندروں میں لوگ ہیں بیٹھے، آپ سے صحت مند مندروں میں بیٹھی ہیں، آپ ان کے سامنے چھوٹے سے نظر آؤ گے، جسم میں بھی وہ مضبوط ہوں گے، چہرے بھی ان کے آپ ظاہری طور پر دیکھو تو کس طرح بھرے ہوں گے، مال ان کے پاس دیکھو، دولت ان کے پاس دیکھو، لیکن ایمان نہیں ہے، کفر ہے ان کے پاس. کوئی مرتد نظر آئے گا آپ کو، بے ایمان نظر آئے گا. کوئی کیسی بولی بول رہا ہے، کوئی اللہ پہ بول رہا ہے، کوئی اللہ کے محبوب پہ بول رہا ہے، کوئی صحابہ رسول پہ بھونک رہا ہے، کوئی ازواج رسول پہ بھونک رہا ہے، کوئی آل رسول پہ بھونک رہا ہے، کوئی اولیاء اعظام پہ بھونک رہا ہے، کوئی والدین پہ بھونک رہا ہے. ایسے ایسے تمہیں کمینے ملیں گے. خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. جس مالک نے تمہیں کفر سے بچایا، جس مالک نے تمہیں مندر سے بچایا ہے، جس مالک نے بتوں کے آگے جھکنے سے تمہیں بچایا ہے، اور جس مالک نے صرف موسیٰ کلیم اللہ کا امتی نہیں، اپنے یار آمنہ کے لال کا امتی بنایا ہے. اب غور تو کرو، یہ بات بڑی اونچی. میرے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ فرماتی ہیں، غور کر، وہ ہمارے نبی، ہم ان کی امتی، وہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم قدر کرو، آپ کو اتنی بڑی دولت مل گئی ہے، بن مانگے ملی ہے، اور اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ نے کرم فرمایا. اس لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تم روتے ہو میری قسمت ایسی، میری قسمت ایسی. کافر ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو، مرزئی ہو گئے ہو، دہری ہو گئے ہو، ملحد ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے، زندیق ہو گئے ہو، کلمہ چھین لیا گیا تم سے، خاتم النبی انہوں نے کہا تصور چلا گیا ہے، اور تم کہتے ہو ہم بدقسمت ہیں. بدقسمت تو وہ کمینے، بدقسمت ہے امریکہ، بدقسمت ہے یہ یورپ، یہ کفرستان. تمہارے پاؤں سے لگی ہوئی جو خاک کا ذرہ ہے، اس کے کروڑویں حصے کے بھی یہ قریب نہیں آ سکتے. وجہ کیا ہے؟ تمہیں جو عزت ملی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ملی ہے، اور ایمان کی وجہ سے ملی ہے. اب اپنی عزت کو سنبھالو، عزت کو بحال کرو. ایک منصب ملتا ہے، پھر منصب کو سنبھالنا ہوتا ہے، شکر ادا کرنا ہوتا ہے، فکر کرنی ہوتی ہے، سوچنا ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت جتنی بڑی ملی ہے تو اب اس کے تقاضے کیا ہیں. اب یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے تو اسباق کیا ہیں، کرنا کیا ہے، سبق کیا ہے. وہ دین ہے جو ہمیں ملا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. لیکن دین لیتا کون ہے؟ بتاؤ کون لیتا ہے دین؟ ادھر تو بچہ پیدا بعد میں ہوگا، ذہن پہلے ہوگا ڈاکٹر بنانا ہے، اسے میجر بنانا ہے، اسے کرنل بنانا ہے، یا پھر اسے ڈاکو بنانا ہے. کیسے سلسلہ چل رہا ہے، اسے یہ بنانا ہے، اسے یہ بنانا ہے. کوئی ایسا ماں، ایسی ماں بھی ہے، کوئی ایسا باپ بھی ہے کہ بچہ بعد میں پیدا ہو، پہلے ذہن یہ ہو غلام مصطفیٰ بنانا، خدا کا بندہ بنانا ہے. رازق نے بچہ بعد میں دیا ہے اور رزق پہلے لکھا ہے، پہلے لکھا من قبل ان نبرأہا، ابھی تو بنایا ہی نہیں تو پہلے لکھ دیا اسے یہ ملے گا، اسے یہ میں دوں گا. اور رزق کی فکر تو اس نے پہلے ختم کی کہ ہم تمہیں بھی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے. اس لیے رزق کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے بچوں کو مارنا نہ، کیونکہ رازق میں ہوں، تیرا بھی میں ہوں، تیری اولاد کا بھی میں ہوں. وہ تو ملے گا، وہ مل کے رہے گا. لیکن رزق کی طرف توجہ رہی، رازق کی طرف نہ رہی، اور اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے نہ شکری کی طرف ہم چل پڑے، اور ہم آخرت سے دور ہو گئے. فکر آخرت کی ہم سے کتنی دور ہو گئی ہے، ہم اتنے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہماری نمازوں کا سلسلہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارے گھروں کا سلسلہ کیا ہے؟ لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، میاں بیوی کو سکون نہیں ہے، ماں باپ اولاد کا سلسلہ آپ کے سامنے، گھر گھر میں آگ لگی، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بیٹی نہیں کرتی، بیوی کی گالیاں باپ کی اور خامد کی گالیاں گھروں میں چل رہی ہیں.
ادھر خامن گالی دیتے اسے بھی کوئی پرواہ نہیں. بچے ولی بنیں گے, بچے غلام بنیں گے, بچے بادب بنیں گے, بچے دعائیں کریں گے, آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی, آپ کی قبر روشن ہوگی. جو سامنے گالیاں دے انہیں گالیاں آپ سکھا رہے ہیں, دین کی طرف تو آ نہیں دے. تو گھر گھر میں جو آگ لگی ہے نا, اسی وجہ سے لگی ہے. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کے تقاضے نہیں, اور جو رب چاہتا ہے وہ ہم سننا چاہتے نہیں, وہ سیکھنا چاہتے ہی نہیں, پھر اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. تو جب تک اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرنا نہیں چاہیں گے اور اس کو پڑھیں گے نہ سیکھیں گے تو پھر سکون کیسے آئے گا, گھر میں کرم کیسے ہوں گے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سمجھیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر جان کو چاہیے, ہر جان کو چاہیے غور کرے, سوچے کل یعنی قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اور غور کرو کہ صبح سے لے کے شام تک, اور اب کتنی عمر ہو گئی ہے, کسی کی 40, کسی کی 50, کسی کی 60. کبھی غور کریں نا 60 سال میں جو میں نے کیا آگے کیا بھیجا ہے. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آخرت کی فکر کرو, کل کی. ابھی مرنا تو کل شروع ہو گیا, یہ آج ہے, موت کے بعد کل ہے, بس اسے آج اور کل کہتے ہیں. آج یہ ہے, آنکھ بند ہوئی کل شروع ہو گیا, قیامت صغریٰ شروع ہو گئی, اور آگے قیامت بڑی ہے. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پھر فرمایا واتقوا اللہ, پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو, دوبارہ فرماتا ہے. کیا ہمارا پیار ہے رب سے, اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے کہ وہ کہے ڈرو, وہ کہے ڈرو. پیار بڑا ہے لیکن ماننی نہیں, اطاعت نہیں کرنی, ڈرنا نہیں. ڈرنا کسی ہے, فلاں سے ڈرنا ہے. وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اسے وہ رب سے نہیں ڈر رہا. اگر رب سے ڈرتا ہوتا تو پھر بندوں سے نہ ڈرتا. پھر رب اسے بندوں سے بھی بچاتا ہے اور درندوں سے بھی بچاتا ہے. جو رب سے ڈر جاتا ہے وہ دوسروں کے دروازے سے اسے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیتا ہے, اور جو رب سے نہیں ڈرتا رب اسے در در پہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, میں فکر ٹھیک کر تمہارے ہر کام کو میں دیکھ رہا ہوں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. خبیر بما تعملون, جو تم کرتے ہو چھپ کے کرتے ہو, تمہاری سوچیں کیا ہیں وہ بھی جانتا ہوں. کس سوچ سے کرتے ہو, کیسے کرتے ہو, کیا کرتے ہو, فلاں سے چھپ کے کرتے ہو. لیکن خبیر بما تعملون, میں تو خبر رکھتا ہوں. میرے سے کہاں جاؤ گے؟ تمہارا تو سب کچھ سیو ہو رہا ہے, محفوظ ہو رہا ہے, اور ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہوں, ہر گھڑی, اور ہر عمل تمہارا میرے سامنے ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, جسے تم نے مان لیا ہے وہ ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ہمیں یہ جو جملہ ہے جس پہ سبحان اللہ کہی ان کے دل میں اترا, وہ سمجھے. آپ مجھے دیکھ کر شرم کرے تو میری کیا حیثیت ہے؟ جو رب کے دیکھتے ہوئے شرم نہیں کرتے تو میری شرم کرنے سے کیا ہو جی. وہ فلاں کو دیکھ کر یہ عمل نہیں کرنا, اور تم رب سے بھی اسے آگے لے گئی ہیں. رب دیکھنا اس کا آرڈر ہے, پھر نافرمانی ہو رہی ہے, پھر گلے دبائے جا رہی ہیں, اور ایک بندے کو دیکھ کر حیا کر رہا ہے. پہلے رب کی حیا کرنی ہے کہ بندے کی حیا کرنی؟ بندے کی بھی تو رب سے کر دی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں رب کا مقام بندے سے کم ہے, کہ بندے کی بات کو ہم لیتے ہیں, خدا تعالیٰ کی بات کو نہیں لیتے, اسے پس پش کرتے ہیں. یعنی غفلت اتنی ہو گئی. ابھی ختم کتنا ہے, یہ کتنے افراد ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. اصل ٹائم دیکھنا کتنے ہوں گے. یہاں ہم نے ایک جگہ نہیں دیکھا, ساتھ بیٹھے ہوں گے نماز نہیں پڑھنے آئیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ختم سے کیا مقصد تھا؟ یہ مقصد ہے دعا کر کے چلے جانا کہ ختم سے کچھ لے کے جانا, ہم نے بھی مرنا ہے, ہم نے بھی آگے جانا ہے. اس کی تیاری کے لیے کچھ فکر لے کے جانی ہے, کچھ سوچ لے کے جانی ہے. میرے شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگوں سے پوچھا کہ مثلا لوگ دور دراز سے آ کے نا جنازہ پڑھ لیتے ہیں, ختموں پہ بھی آ جاتے ہیں, کتنا بڑا مجمع ہو جاتا ہے, محافل پہ بھی آ جاتی ہیں, بڑا مجمع ہوتا ہے. تو کیا بات ہے کہ یہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے, ادھر سے آتے ہیں فجر کی نہیں پڑھتے, لیکن ختموں میں بھی رش, جنازوں میں بھی رش. کہ بابا جی ایک گل سے سمجھاؤ. انہوں نے کہا ویسے صاحب بات تعلق دیے, بات کی دیے تعلق دیے.
وہ چودھری نہ تعلق سی وہ ختم دے آ گیا، وہ فلانا تعلق کی کراچیوں ختم دے آ گیا، تو بات تعلق دیئے جدا تعلق جتنا مضبوط ہوئے اوتھے آ جاندہ وے، جدا تعلق رب دے مصطفیٰ نہ وہ بھی مسجد آ جاندہ ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے تعلق رب سے مضبوط کرو، پھر بندوں سے ہو جائیں گے۔ ان بندوں سے تعلق مضبوط کر کے رب سے کمزور کر کے اپنی تباہی کر رہے ہو، پھر تمہارے بچے کیا دیکھیں گے؟ انہیں کیا ملے گا؟ اولاد کو کیا ملے گا؟ اب ہمارا یہ حال ہے، ہم بندوں کا تعلق تو دیکھ رہے ہیں، خالق کائنات جل وعلا کا تعلق نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، خدا تعالی سے دور ہوتے ہیں، یہ غور نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی تباہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، دیکھو آپ آنے سے پہلے رب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ مالک تیری اطاعت کریں گے، کیا کہ نہیں وعدہ؟ سب نے وعدہ کیا، اب وعدے کے مطابق نہیں چاہتے، اور کس کی مانتے ہیں؟ شیطان کی، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی مانتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یار کے وعدے کو دشمن کے کہنے سے توڑ دیا، یار کے وعدے کو دشمن کے کہنے سے توڑ دیا۔ سوچ غور کر، کس سے تعلق توڑا ہے اور کس سے تعلق جوڑا ہے؟ اور خدا سے تعلق توڑ کے شیطان سے جوڑا ہے تو کرم کیسے ہوں گے؟ رحمتیں کیسے ہوں گی؟ فضل کیسے ہوں گے؟ رب کہے نماز پڑھ تو مانے نہ، رب کہے والدین کا ادب کر تو ادب نہ کرے، رب کہے حقوق ادا کر حقوق تو ادا نہ کرے، اور تو رشوت نہ چھوڑے، سود خوری نہ چھوڑے، زمین پہ زمین رکھ لی گہنے پہ اور اس پہ سود خوری کا سلسلہ شروع کر لیا، اس طرح زمین کا استعمال کوئی پتہ نہیں کس نظام سے یہ زندگی بسر کر رہا ہے، گالی تمہاری نہ رکے، لوگ جو ہیں تم سے پریشان ہوں، رب فرمانا ہے اور تو رب کی نہ ماننے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو پھر کس کی مان رہا ہے؟ کہا شیطان کی، تو سن مجھ سے، تو کیا کر رہا ہے؟ دشمن سے تعلق جوڑ رہا ہے، اور جو سب سے مہربان ہے، جو ابھی بھی تیری سانس کی مالا چلا رہا ہے، اس سے بے وفائی کر رہا ہے اور اس سے تعلق توڑ رہا ہے۔ اب کبھی ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں تو بندے کی معراج ہو جاتی ہے، یعنی ایک جملہ بھی زندگی بدل دیتا اگر ہم غور کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ فوتگی کا جو سلسلہ ہے ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس میں بڑے اسباق ہوتے ہیں، اور ان ختموں پہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اسلام کا پیغام دیں، دین کا پیغام دیں۔ جو لوگ سائڈ پہ ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں، جن کا تعلق کمزور ہے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے، وہ سمجھے کس لیے آئے ہیں۔ آج یہ جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن، دین کے خلاف بھی چلنے والے بڑے اور دین کے خلاف کرنے والے بھی بڑے ہیں، اور جو سلسلہ بن چکا ہے والدین کے حوالے سے اور مخلوق کے حوالے سے، یہ جو اب آپ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک ہمدردی کا اظہار ہے اور خیر خواہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جانے والے کی بخشش ہو، جو جانے والی ہے ان کی مغفرت ہو، ان کے درجے بلند ہوں۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک مومنین کو اللہ پاک نے دولت دی ہے کہ یہ اس کا کندھا بنے، زندہ ہے تو پھر بھی کندھا بنے، اگر فوت ہو گیا تو پھر بھی کندھا بنے۔ والدین کے لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرو، وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے دعا کرتے رہیں مالک ان پہ مہربانی فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پہ پالا، میرے پہ مہربانی کی اور مجھ پہ شفقت فرمائی، کرم فرمایا، مالک ایسے ہی ان پہ بھی مہربانی فرما۔ یہ اولاد ہے کہ یہ دعا کرتی رہے اپنے والدین کے لیے، یہ احساس ہے، اس احساس سے اللہ پاک پھر اسے بڑا نوازتا ہے، اسے بہت دیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ مومنین مومنات کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے بڑا دیتا ہے، اسے بہت نوازتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کی کوئی رہنمائی کرتا ہے اسے کہتا ہے یہ راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کرتا ہے، دینی اعتبار سے بھی کرتا ہے، اللہ اسے بڑا دیتا ہے، بہت نوازتا ہے۔ جو صرف اپنی سوچتا ہے اس پہ اتنا کرم نہیں، لیکن جو دوسرے کی سوچتا ہے، ختم میں بھی دوسرے کی سوچ ہے، یہ ایصال ثواب میں بھی دوسرے کی سوچ ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بھائی کی سوچتے ہو کہ یہ مضبوط ہو جائے، اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اس کا دین بہتر ہو جائے، اللہ پاک اس کو اتنا عطا نہیں فرماتا جتنا یہ سوچ رکھنے والا،
اس سوچ سے عمل کرتا ہے، اللہ جل وعلا اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اس پہ فضل فرما دیتا ہے۔ یہ آخری حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم سمجھ لیں، اگر دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ قبر تک سکون دے گا اور آگے ملتا ہی رہے گا۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایک ریاض کے رائٹر ہیں، ریاض میں اس نے کتاب لکھی اور وہ اذکار بھی ہے، صبح و شام کے جو ذکر ہیں حدیث پاک میں آئے ہیں، قرآن پاک ہے تو یہ ذکر کریں۔ اس کے اندر اس نے یہ حدیث پاک لکھی اور حدیث پاک لکھ کر اس کے اوپر جو تبصرہ کیا اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا اور کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی نہیں گن سکتا۔ کہتا ہے ہاں اللہ پاک اسے شمار کر سکتا ہے کہ اس عمل پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے مخلوق میں کوئی نہیں کہ جو گن کر بتا دے کہ اس عمل پر اللہ پاک اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہی میں بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ لہ بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جس نے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے دعائیں مغفرت کی اور یہ کہا وہ میرے بھائی ہیں مومن، وہ مومنہ ہیں، مالک ان کی بخشی فرما دے۔ اللہ جل وعلا ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے دے گا۔ اب رائٹر وہ ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ جو سمجھدار ہے وہ سمجھتی ہیں، ہماری کتاب میں تو موجود قرآن حدیث وہ، لیکن یہ حدیث لکھ کر تبصرہ بھی وہی کرتا ہے کہ مومن اور مومنہ سے مراد کیا ہے، جو ابھی فوت ہوئے ہیں وہ مراد ہیں یا ہوں گے بعد میں؟ کہتا نہیں، متقدمین بھی متاخرین بھی، جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلے گئے، اب جائیں گے اور قیامت کے دن تک جائیں گے، اور صرف مردوں کے لیے نہیں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی۔ یعنی حدیث اتنی جامع ہے کہ ایک مرتبہ یہ دعا کر رہا ہے کہ مالک جو فوت ہوئے آدم علیہ السلام سے اب تک وہ قیامت تک جائیں گے اور جو زندہ ہیں ان سب کی بخشی فرما۔ وہ کہتا ہے کوئی گن کے نہیں بتا سکتا کہ کتنے آئے، کتنے ہیں، کتنے جائیں گے، ارب خرب اس سے اوپر کتنے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ یہاں سے دل سے بھائی سمجھتے ہوئے، احساس رکھتے ہوئے، جذبہ اس کے دل میں ہے کہ اس کی بچت ہو جائے، اس پہ فضل ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، یہ پاکیزہ سوچ رکھ کر ایک مرتبہ یہ دعائے مغفرت سب کے لیے کرتا ہے۔ جتنی ان کی تعداد ہے ایک ہی مرتبہ میں اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں اتنی تعداد کے مطابق اجر لکھ دیتا ہے۔ ابھی ایک دفعہ بولا ہے اتنا اجر ملا ہے، تو اگر زندگی میں وہ کندھا بن جائے، زندگی میں سہارا بن جائے، ابا جی کی آنکھ کا تارا بن جائے، اماں جی کی آنکھ کا تارا بن جائے، ان کی قدموں میں پڑ جائے، ان کا دل جیت لے، پھر مجھے بتاؤ یہاں تو زبان سے کہا ہے، ماں تو ہاتھ سے بھی کیا ہے، نوٹ بھی نہیں دیے، پیسے بھی نہیں دیے، کوٹھی بھی نہیں بنائی، بنگلہ بھی نہیں بنایا، صرف دل سے ہو کر دعا کی ہے، رب اتنا راضی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ دنیاوی سہولتیں بھی اسے دے دے اور دین کے حوالے سے بھی دے دے، بتاؤ میرا رب کتنا راضی ہوگا اور اس بندے کو کتنی بلندی اور اس بندے کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے ذات محترم کوشش کرو ہمدردیاں بڑھیں، پیار بڑھیں۔ وہ کم پڑھیں گے جب ہم دین پڑھیں گے اور دین حضور کی احادیث پڑھیں گے کہ مومن آپس میں نرم دل ہیں، والدین کا مقام کیا ہے، بھائی بہنوں کا مقام کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، انشاءاللہ تعالی گھروں میں بہار آ جائے گی۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے یہ ٹوٹا تھکا بدن فخری، اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے یہ ٹوٹا تھکا بدن فخری، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ خالق کائنات جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا